سن رہا ہوں اور آپ کا ذکر خیر بھی ماشاءاللہ آپ کی سر اندازی مولا کا کرم ہے، بس مولا کا کرم ہے۔ بذریعہ ہدایت ہی تو آپ اہل بیت تک آئے ہیں نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ ناظرین آپ نے دیکھی کتنی اہم بات، کتنی عمدہ بات جناب رضی جعفر صاحب نے کی۔ آپ لوگوں کو تو اب مجھے پورا ہفتہ ہو گیا سنتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ مختلف جگہوں پہ اور جو کاوشیں مختلف جو ہو رہی ہیں اداروں کے لیے، سبھی جگہ آپ اپنی ڈیوٹی جو دے رہے ہیں۔ مولا آپ کو ہر ادارے کو اپنی اپنی جو بھی وہ کاوشیں کریں، سب کاموں میں ان کو مولا اس میں برکت عطا فرمائے اس ذکر کے صدقے میں، اور مولا آپ کی سب کی ڈیوٹیاں قبول کرے۔ اور یعنی ہمارے تو کچھ یہ ہم کیا دعا دے سکتے ہیں جناب، آپ کو تو اتنے بڑے بڑے اہم شخصیات دنیا کی جو ہیں آل راؤنڈ دا ورلڈ جو ہیں وہ دعائیں دیتے ہیں، تو بہرحال ایک اس کی لمبی قطار کے آخر میں ہماری بھی دعا آپ کے لیے۔ تو بس اب یہ ہے کہ شروعات جو ہے صحیح معنی میں نے تو بس ایک جسارت کی، لیکن اب یہ ہے کہ صحیح معنی میں اس پروگرام کی شروعات آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ مولا کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا، آپ کے احباب کا، آپ کے اس چینل کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ عزت افزائی آپ نے فرمائی اور اتنے اچھے ساتھیوں کے ساتھ بلا کر اور اپنے توسط سے اپنے ناظرین سے مخاطب ہونے اور ان تک اپنا آموختہ جو ہے وہ پہنچانے، دہرانے کا موقع مرحمت فرمایا، اور ان حضرات کے ساتھ پڑھ کر انہیں سنیں گے بھی اور سنائیں گے بھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو یعنی کئی روز سے چلتے پھرتے دو چار جھلکیاں دیکھنے کا اتفاق ہوا، سننے کا اتفاق ہوا، جو آپ عزت افزائی فرما رہے ہیں کہ جو مختلف مقامات پہ ہم نے ہدیہ عقیدت پیش کیا یا پرسہ پیش کیا، تو اس کی ریکارڈنگ کا آپ نے اہتمام کر کے اسے نشر کیا، تو کم محنت میں یا بغیر کسی اضافی محنت کے تو آپ نے جو ہے وہ بہرحال یعنی ہمیں بھی اس ذکر کے توسط سے عزت اور شہرت مل رہی ہے، اور یعنی جو پروموشن اور پروجیکشن بہرحال جو اخروی تو ہمارا بشرط اخلاص نیت الگ مسئلہ ہے، لیکن دنیاوی طور پہ بھی خاصا فائدہ ہو رہا ہے کہ کسی اضافی محنت کے بغیر آپ نے مختلف مقامات کے ریکارڈنگ آپ نے پیش کی، جو ہمارے لیے بڑی جو ہے وہ اضافی سعادت کی بات ہے۔ کل انشاءاللہ یہاں آپ کے چینل پہ آ کے بھی بیٹھیں گے، جیسا کہ آپ کو آپ اعلان کر بھی رہے ہیں جشن معصومین کے حوالے سے، تو انشاءاللہ کل مزید جو ہے وہ اپنا جو کچھ بھی ہدیہ عقیدت وہ پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ اور یہاں آ کے تھوڑی سی یہ بھی خوشی ہوئی کہ خیر آپ جہاں ماشاءاللہ ناظم اچھے ہیں اور اچھی کمپیئرنگ کے ساتھ اچھا ذوق شوق رکھتے ہیں، اچھے لوگوں کو متعارف کراتے ہیں، نہ صرف اسٹیبلش لوگوں کو بلکہ جو باصلاحیت ہونہار پرومزنگ جو ہیں ان لوگوں کو بھی ڈھونڈتے ہیں، وہ آپ ٹیلنٹ اور تلاش کر کے لا کے، اور یہ ایک ایسا فورم ہے آپ کا کہ جہاں نہ صرف جو جہاں تک آتے ہیں جن کی رسائی یا جو جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہ ہوتی ہے، بلکہ جو جہاں نہیں پہنچ سکتے فزیکلی اور بالمشافہ ان پرسن، تو ان کو آپ آن لائن لے کر، اور یہ موقع، یہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ اس چینل کے علاوہ کہیں بھی منہ دیکھنے کی بات نہیں ہے۔ تو ویسے بھی ہم جہاں جاتے ہیں ایک دوسرے کے شکر گزار و مشکور ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، وہ ایک رسمی بات بھی ہے اور اچھی رسم ہے، لیکن یہ کہ جو آپ کی جو انفرادی آپ کے چینل کی اور آپ کے خاص طور پہ پروگرام کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ بھی کہ جو نہیں آ سکتے یا جنہیں موقع نہیں ملتا ہے، تو آپ سے بات کر کے لائیو جو ہے وہ اپنا کلام پیش کر دیتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی بھی کلام پڑھ سکتا ہے، جو بعض اوقات نامناسب بھی ہو سکتا ہے، کسی کے دل آزاری کا باعث بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں بہرحال تھوڑی سی محتاط روی، اور یا کچھ نہ کچھ یقیناً ٹیکنیکل آپ نے کچھ ایسا انتظام کر رکھا ہوگا کہ کوئی اگر آ کے کوئی غیر معیاری یا کچھ ایسا نامناسب کلام پڑھ دے تو اسے بیچ میں جو ہے وہ انٹرپٹ کر کے اور کسی طرح اس کو روکا جا سکے۔ بہرحال یہ، اور یہاں جو آپ نے آغاز کیا تو استاد قمر جلالی صاحب کا تو کلام تھا ہی، مگر مجھے جو اس کی اضافی خوشی ہوئی کہ ایک تو آپ نے ہمارے ساتھی سوسان ابرار بھائی سے لیا، اور آپ کی اس ادائیگی میں سوسانی کی جو جھلک اور انگ رنگ ہے، حالانکہ جب یہ چوہان آتا ہے تو وہ سوسخانی کا وہ جو ہے وہ تاثر بھاگ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ نے کہا کہ یہ جو ہے وہ سہیل چوہان صاحب ہیں، حالانکہ پنجاب میں اور پورے سرائے کی بیلٹ پہ سندھ میں حسینیت
مولایت اور سر یہ پورے میں ہے. یہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اس موقع پہ پتہ نہیں آپ نے ان کا تعارف کرایا نہیں کرایا، اس سے پہلے کتنی بار کب یہاں آئے ہیں، لیکن میرا ان کا جو تعارف ہے وہ میں اب آپ کے تعمیر، اب آپ یہ نہیں سوچیے گا کہ میں بھول گیا ہوں یا وہ کلام پڑھوں گا، لیکن یہ بات یہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اور میرے لیے آسان ہے بیان کرنا کہ یہ اسی سوسخانی بالفاظ دیگر سر کی تلاش میں کن رسیہ تھے. تو چونکہ آئی کیو اور ریسیور اچھا اور جمالیاتی ذوق اور حصے لطیف ذوق سماعت اچھا، تو اس اچھے معیاری پاکیزہ سر کی تلاش میں یہ آئے مجالس اعضاء تک. اور جب مجلس اعضاء میں انہوں نے ہمارے جو اساتذہ اور خاص طور پہ استاد معشوق علی خان صاحب تھے، خالق دینہ حل میں ہونے والی جو عشرہ محرم ہوتا تھا، تو یہ وہاں آئے تو تھے پاکیزہ اور یعنی مختلف اور یعنی ماہرانہ فن سر سننے، لیکن جو اس کا کلام تھا اور جو ادائیگی تھی، لیکن جب وہاں آئے اور تہذیب فرش اعضاء اور مجلسی آداب دیکھے اور یہاں جو انہوں نے پھر علامہ رشید تراوی صاحب کا خطاب دیکھا، وہاں بیٹھے ہوئے لوگ، ان کا ذوق سماعت، ان کا جوش خطابت اور ان کا پرمغز بیان، یہ ساری چیزیں دیکھی تو انہیں فرق محسوس ہوا کہ اس کے علاوہ جو ہے جو غیر مجلسی و غیر عزادار ہیں اور ان کے یہاں کیا ہے اور کتنا فرق ہے. انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سی زبان ہے، یہ کیا لوگ ہیں اور میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں اور ہم کہاں سے اٹھ کر آ رہے ہیں. تو آتے تو سوسخانی کو سننے، لیکن جب تکلفاً مروتاً آداب کے تحت اور اس کے دباؤ کے پیش نظر کے اتنے ہزاروں کے مجمع سے اٹھ کے کہاں باہر جائیں، تو چلو بیٹھ جاؤ. لیکن جب سنا تو پھر یہ پتہ چلا کہ نہیں جی، یہاں جو ہیں وہ جو توہمات تھے، جو الزامات تھے کہ جو پروپیگنڈا تھا منفی کہ صاحب ان کے ہاں دوسروں کے اکابرین کی توہین کی جاتی ہے اور تبرے کا ایک مخصوص منفی مفہوم جو برات کا وہ پیش کیا جاتا رہا، اور جو دوسری باتیں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو نام مجلس حسین کا ہے. دیکھیے ہمارے اغیار کے یہاں نام جو ہے سیرت النبی کا ہوتا ہے، اور وہاں سیرت کم اور بقایا بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ سیرت میں بھی وہ سیرت بہت کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے شمائل خصائل فضائل کم اور گلیاں اور کملی زیادہ ہوتی ہیں، ان کی سب متعلقات ہیں، ان کی سب اپنی اہمیت اپنی جگہ ہے. تو انہوں نے کہا یہاں سیرت النبی کے نام پر غیر ضروری باتیں زیادہ ہوتی ہیں. یہاں مجلس حسین کے نام پہ بلایا جاتا ہے، لیکن یہاں آغاز خطبے سے ہے، تلاوت کلام پاک و تفسیر سے ہے، قصص الانبیاء قصص القرآن بیان کیے جا رہے ہیں، حکمت کی باتیں ہیں، دانائی کی باتیں ہیں، اور نام مجلس حسین کا ہے، لیکن اس مجلس کے تصدق، اس کے توسط سے باتیں جو ہیں وہ اللہ اور رسول اور پورے یعنی آدم تا خاتم تمام پیغمبروں کی ہیں. تو انہیں مطلب اس بات سے متوجہ ہوئے اس طرف، اور انہوں نے یہ مذہب حق کا یہ قبول کیا. یہ جو آج کالے کپڑے پہنے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اسی سوسخانی اور اسی تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ پنجاب میں اور ہمارے کچھ اہل تسنن حضرات جو یہ ہیں یہ تفضیلی ہیں، یہ طریقت سے وابستہ ہیں، تو ان کا بھی وہ کہ کہنا کہ وہ قمر انجم صاحب ایک ہے، ان کا شعر تھا، نہ کسی کے رقص پر طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، یہ مزاج عشق رسول ہے، جسے جیسا چاہے نواز دے، یا جسے جیسے چاہے نواز دے. تو انہوں نے کہا کہ جنہیں واقعی حال آتے ہیں، حال و قال کی محفل میں، جو محبت میں جو رقصہ ہیں غیر ارادی طور پر، ٹھیک ہے، ارادت جو کر رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، جو غیر ارادی طور پر وہ جو ہے یعنی محو ہیں اور عالم مدہوشی میں اور ایک سرور کیف میں جو مطلب وہ ہیں، تو ان کے رقص کا بھی مذاق نہ اڑا اور نہ کسی کے غم کا، نہ کسی رونے والے کا. پھر ایک اور صاحب نے اسی سرکل کے وہ کہا کہ ساز پر اہل طریقت، سوز میں اہل عزا، دونوں مل کر رہے ہیں تذکرہ شبیر کا. تو ایک بار میں نے یہ صوتی علوم فنون اسلامی کتاب لکھی تھی، تو اس میں نے کچھ تاثرات کچھ مقبول صابری صاحب جو ناصر قوال بلکہ ایک صاحب فن آدمی ہیں، تو ان کے لکھے، تو انہوں نے ایک بات کہا تھا کہ آپ کا جو اگر سوسخانی جو ہے وہ اگر حسینی غم کا اور ان پہ کچھ ان کا یعنی نذرانہ عقیدت ہے، تو یہ جو قوالی بھی جو ہے
وہ قول ترانہ سے ماخوذ اور یہ علی مولا کا جو ہے وہ نعرہ مستانہ ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ سب ایک ہی سلسلہ ہے. تو پنجاب میں ایسا نہیں ہے کہ سوسخانی وہ سر مشترک ہے، لیکن یہ کہ اس کو باقاعدہ اس انداز میں پڑھنا جہاں سے آپ نے آغاز کیا ہے تو وہ میرے لیے بڑی یعنی خوشگوار حیرت کی بات ہے. اور ماشاءاللہ آپ نے اس سے بڑے اچھے قاعدے قرینے سے پڑھا ہے، مجھے اس کی بڑی خوشی ہے. میں یہ کرتا ہوں کہ ویسے اچھی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اور ساتھیوں کو سنتے اور سنیں گے، اور بس جو کچھ اس موضوع پہ کچھ گفتگو کلام تو وہ پڑھتے رہتے ہیں، اور وہ بہت ساری جگہ موجود ہے کلام کرنے کا، اور اس قسم کی انفارمل جو ہے وہ سیٹنگ اور اس قسم کے نشست کا موقع بہت کم ملتا ہے. تو آج زیادہ تر اپنے احباب سے باتیں کریں گے، اور اس موضوع سے متعلق آپ جو بھی جس طرح کے سوال کرنے چاہیں گے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. لیکن میں بہرحال پہلے تعمیل حکم کچھ اشعار نظر سماعت کر دوں گا. نعرہ صلوات. مکر اور خود نمائی کے اس دور میں جب نہ معلوم ہو اجنبی کون ہے، از حدیث نبی لے کے نام علی جان لو کم نسب آدمی کون ہے. جو خدا کا محب اور محبوب ہے وہ جو کرار ہے غیر فرار ہے، شان میں جس کے ہے یہ حدیث نبی وہ رجل جز ولی یہ ولی کون ہے. شان حیدر نمایاں احادیث میں ان کے اوصاف قرآن تاریخ میں، حلتا الکفا انما لا فتح، اور ولی جو وسیع نبی کون ہے. جس کو چاہیں بڑھائیں یہ اہل جہاں، جس کو چاہیں گھٹائیں یہ اہل جہاں، جتنا چاہے گرانے کی کوشش کریں خود بلندی کہے گی علی کون، جتنا چاہیں گرانے کی کوشش کریں خود بلندی کہے گی علی کون ہے. ان کے دشمن کا ان سے تقابل ہی کیا، ان کے ایمان پر شک ان پر رب کا یقین، ان پر شک بھی ہوا تو خدا کا ہوا، جس کو ہو دعوی ہم سری کون ہے. ایک نصیری پر کچھ نہیں منحصر، ان کو رب کہہ رہے ہیں بڑے نامور. ایک نصیری پر کچھ نہیں منحصر، ان کو رب کہہ رہے ہیں بڑے نامور. ہم تو ہیں رافضی اور غالی مگر تم بتاؤ کہ یہ شافعی کون ہے. ایک نصیری پر کچھ نہیں منحصر، ان کو رب کہہ رہے ہیں بڑے نامور. ہم تو ہیں رافضی اور غالی مگر تم بتاؤ کہ یہ شافعی کون ہے. سائے کی کیا ضرورت محمد کو تھی، مثل سایہ علی ہر جگہ ساتھ تھے. ذل شیراز سے رحلت تلک ہر جگہ
جز ولی شخصیت دوسری کون ہے؟ خندق بدر و خیبر حنین و احد ہر کڑے وقت میں کام آئے علی، بعد مطلب نکلنے کے یہ امتی پوچھتے پھر رہے ہیں علی بعد مطلب نکلنے کے یہ امتی پوچھتے پھر رہے ہیں علی کون ہے؟ میرے مولا خدا مصطفیٰ مرتضیٰ تا بقائم یہی سلسلہ نور کا، بندے مرتضیٰ کو خبر ہی نہیں خارجی کون ہے ناسبی کون ہے؟ شاعر سوز خان سبت جعفر ہوں میں، میرے مداح ممدوح ہیں ہر جگہ، حشر میں دیکھ کر میری آؤ بھگت سب کو غیرت تھی یہ آدمی کون ہے؟ سبحان اللہ جناب اسی لیے میں مذہبی شاعری کے علاوہ نہیں کرتا کہ میں خود کو شاعر بس واجبی سا ہی سمجھتا ہوں۔ مذہبی شاعری کے 2-3 فوائد ہوتے ہیں کرنے کے۔ ایک تو جب آدمی شاعری کرتا ہے تو اس بہانے کچھ مطالعہ اسے سیرت معصومین علیہ السلام، ظاہر ہے جس ٹاپک پہ بھی کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اس کے ریسرچ کرنے مطالعہ کرنے کا، تو اپنے ممدوحین کے بارے میں جاننے کا پڑھنے کا، اور یہ پہلی بات ہے کہ موقع ملتا ہے۔ ویسے اگر توفیق نہ بھی ہو، فرصت مہلت یا ترجیحات میں وقتی طور پہ نہ بھی ہو، تو ضرورت کے لیے کہ شعر کہنا ہے تو چلیے آدمی کچھ مطالعہ کرتا ہے، پہلی بات یہ۔ اسی طرح زبان و بیان چونکہ پھیرایا ہوتا ہے، معلومات را مٹیریل ہے، تو اس کو پھر پیشکش کرنے کے لیے، اس کو پیش کرنے کے لیے الفاظ، تو اس بہانے لغت کا استعمال اور اس سے استفادے کی یعنی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ آدمی معصومین کے ماحول میں رہتا ہے۔ جب میں اس طرف مستغرق ہوں اور شعر گوئی کی کوشش میں ہوں، یا ایون بندش بھی موضوع کر رہا ہوں، اگر کمپوز بھی کر رہا ہوں تو ابھی تو وہ آدمی یعنی اہل بیت کے ماحول میں رہتا ہے، تو یہ اس کو کبھی تنہا نہیں رہنے دیتی، کبھی متفکر نہیں رہنے دیتی، یعنی اس کے ساتھ ہمیشہ اس کے اہل بیت ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم کبھی فارغ نہیں ہوتے، کبھی جو ہے وہ جب اہل بیت کے ماحول میں رہتے ہیں تو شیاطین و منفی جو قوتیں ہیں وہ ہم سے دور رہتی ہیں، ہم مولا کے حصار میں رہتے ہیں۔ پھر امام کا بات بھی ہے کہ جو ہماری شان میں شعر کہے، اور وہ اتنا ہی ملتا ہے کہ بیت مدحت کے بدلے بیت جنت ہے۔ پڑھنے سنانے اس کا اجر شاید اس سے علاوہ ہو، وہ تو صرف کہنے کا ہے، پڑھنے سنانے کا وہ اس کے علاوہ ہوگا۔ تو اچھا پھر بات یہ ہے کہ چلیے اب اس میں ایک بات ہے کہ جب آدمی کوئی کام کرنا ہے تو ایک قاعدے کا آدمی، ایک سمجھدار آدمی دنیاوی کام کرتا ہے تو اس کے لوازمات اور اس کے جو ہیں وہ مقدمات فراہم کرتا ہے۔ تو مدح اہل بیت کے لیے ہم کرنے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس کے تقاضے اور اس کے وہ سب کچھ، اور جب ہماری شناخت مدح اہل بیت پہچان بن جاتی ہے تو عملی زندگی میں روزمرہ بھی ایک مثالی آدمی رہنا پڑتا ہے۔ یہی نہیں ہے کہ ہم مجلس یا محفل میں آ رہے ہیں تو مہذبہ اور مؤدب بن کر آئیں، پھر ہم چلتے پھرتے ہر وقت، چونکہ ہم ہیں معصومین علیہ السلام کے حصار میں اور ان کے یعنی فکر میں اور ان کے ماحول میں، تو پھر وہ شائستہ عادات اور اطوار بھی وہ آدمی کو ہو جاتی ہے۔ پھر آدمی کو اگر احساس ذمہ داری ہو تو وہ بالکل اس طرح شاعر اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ کوئی شخص، کوئی عالم دین اگر امامہ ابا قبا میں نہیں ہے تو وہ ایزی ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے اس کے لیے، یعنی چلنا پھرنا اور اس کی رفتار اور گفتار اس کی۔ لیکن یہ کہ جب وہ امامہ ابا قبا سے مزین ہو تو پھر اسے بہت محتاط روی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ تو جب وہ ظاہری لباس وہ جب زیب تن کریں گے تو اس وقت جو ہے وہ پھر وہ محتاط ہوں گے۔ ہم چونکہ نکلتے ہی نہیں ہیں اہل بیت کے ماحول سے، تو پھر جو ہمیں تو ہر وقت جو ہے وہ محتاط رہنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں تک اس کا تعلق ہے تو شاعری میں ہم اس سے کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم جب ادائیگی کرنے آتے ہیں
تو ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک تو کلام کی اور دوسرے ادائیگی کے اطوار طور طریقوں کی. آپ اسے سر کہہ لیں گائیکی کے یا ادائیگی کے. لفظ گائیکی ہم احتراماً جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں پہلے تو کلام چاہیے ہوتا ہے. اور موسیقی گائیکی اور ہماری مذہبی ادائیگی میں فرق یہ ہے کہ موسیقی میں سر اور راگ پہنچانا مقصد ہوتا ہے، الفاظ کا بوجھ کم سے کم، اور الفاظ محض ایک سواری، ذریعہ، انسٹرومنٹ، ایک آلے کے طور پر ہیں. جی چنانچہ وہاں ترت ترت تارا اور ڈنگ 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 اور تنا تم ہے نا، یہ بھی جو ہے جو سرگم میں قول ترانہ ادھر ادھر اس میں وہ آ جاتی ہے. ہمارے یہاں جو ہے وہ لفظ نہ ٹوٹے، لفظ کا جو ہے وہ ابلاغ صحیح طرح اظہار ہو جائے، اضافت مرکب لفظ ہے تو صحیح طرح پہنچ جائے. تو ہمارے یہاں راگ یا سر کا استعمال محض ایک سواری، ذریعے، انسٹرومنٹ، آلے کے طور پر ہے. مقصود بذات کلام اور پیغام پہنچانا ہے. ماشاءاللہ. تو اس کے لیے پہلے تو کلام ہونا چاہیے، کلام معیاری و مستند ہونا چاہیے. بدقسمتی سے منقبتوں میں اور خاص طور پہ نوحے میں اب وہ صحت کلام، صحیح روایات ہونا، مستند، بعض اوقات وہ تعریف کر رہا ہوتا ہے اور وہ منفی اور تنقیص کا پہلو اس میں نکل رہا ہوتا ہے، توہین ہو رہی ہوتی ہے. آپ ہم ایسے بہت سارے کلام دیکھتے ہیں. آج شعراء کو بھی اتنی جلدی ہے کہ وہ بجائے کہ استفادہ کرنے کے، کسی سے تلمذ اختیار کرنے کے، مشورہ کرنے کے، کچھ ادھر ادھر سے لیا اور کچھ وہ کیا اور انہوں نے جو ہے وہ مطالعے کی یا باقاعدہ تلمذ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر اس میں جو فنی طور پہ حتیٰ کہ یعنی مذہبی شاعری میں بات اپنے ان ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ فکشن نہیں ہونا چاہیے، فیکٹس ہونے چاہیے، واقعیت ہونی چاہیے، حقیقت ہونی چاہیے، اور اس میں مفروضات کی یا خود وضع روایات کی گنجائش نہیں نکلتی. مطلب بعض اوقات وہ گناہ بھی ہو جاتا ہے، روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے اگر کوئی بات منسوب کر دی، جیسا بہت ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اچھا مطالعہ ضروری. ایک شاعر کے لیے، شاعر اہل بیت کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ مولا خود جو ہیں وہ یعنی اہتمام کرتے ہیں، فراج بنتے ہیں، اور یہاں تک ہے کہ لوگوں کے جہاں نالین ہیں وہاں بیٹھے پائے گئے ہیں اور اپنے شاعر کو زیب منبر کیا ہے. سیرت معصومین علیہ السلام میں نثری خطابت یا ذاکری کا کوئی وجود نہیں ملتا ہے، چاہے وہ سنانی یا سواری ہو، بشیر ابن جزلم والی، چاہے وہ جو ہے وہ رجز ہو، چاہے اپنے تعارف کی بات ہو، چاہے وہ اس کے بعد جو ہے بانی معصومین علیہ السلام کی منعقد کردہ اپنے یعنی جو مجالس ہوں، یا تو اس میں جو ہے وہ شعراء اہل بیت ہی کو یعنی شعر اور لحن کو بہرحال تحت پر اور نثر پر فوقیت رہی ہمیشہ. تو انہوں نے ان کو زیب منبر کیا ہے، اور یہ وہ سعادت ہے کہ جو امام کی ظاہری موجودگی میں پہلے بھی شعراء کو حاصل رہی، اور جب دوبارہ رجت اور قیام اور جب ان کا پھر سے نظام قائم ہوگا تو پھر بھی دوبارہ امام کی ظاہری جب موجودگی ہوگی تو سب بھی شعراء اہل بیت زیب منبر ہوں گے، اور مداح جو ہیں نظم و لحن والے. اور میں ابھی کئی مقامات پہ اس کو لکھ بھی چکا ہوں اور یعنی عرض بھی کر چکا ہوں کہ جو ہمارے مراجع ہیں علماء کرام، ان پہ جانے قربان، انہی کا صدقہ ہے جو آپ ہم یہاں تک پہنچے. یہ مرجعیت اور عزاداری ہی کا فیض ہے جو ہم دونوں، یہ ہمارے دو انسٹیٹیوشن ہیں. اب بہت سارے مسائل ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ جو ان میں مغایرت پیدا کی جا رہی ہے متنازع بنانے کی، اس پہ بھی بات کریں گے. چونکہ انفارمل ہے، اس میں دو چار باتیں ضرور کروں گا، اور اگر اس سے میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری اختلاف ہو تو ضرور مجھ سے رابطہ کریں بالمشافہ. یہ کس طرح ہم دونوں میں سے کسی ایک کی اصلاح ضرور ہو جائے گی، میری یا اس کی، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ہم جہاں مطلب وہ جو مد اہل بیت یعنی علماء کرام و مجتہدین کا ہی یہ سب پہنچائے وہ ذریعہ ہے، لیکن وہ ان کی کاوشیں ہیں. لیکن یہ پہنچا فرش ازا، کوئی درس ورس میں نہیں جاتے عوام، ہم درس میں نہیں جاتے تھے، ہم کسی مدرسے نہیں جاتے تھے. یہی فرش ازا، یہی مجالس، یہی ہمارا جو ہے وہ تحصیل علم کا اور جو کچھ بھی یہ ذریعہ ہے علماء نے جمع کیا، اور اس فرش ازا اور ذاکرین نے کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ علماء ہو، خطبہ ہو، انہوں نے ہم تک آپ تک پہنچایا. یہیں سے ہمیں میڈیا اور یہ ممبر سے صحیح تلفظات اور صحیح روایات اور صحیح علم و شعور ہمیں ملتا تھا، تلفظات بھی اور وہ بھی. تمام تر خرابی کے باوجود، تمام تر جو ہے یعنی ہر اعتبار سے روبہ انحطاط ہے، مائل بزوال ہے، اس کے باوجود، تمام تر خرابیوں کے باوجود
ابھی بھی سب کچھ یہیں سے ملے گا، مل رہا ہے، ٹھیک ہے، سب ملتا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ یعنی یہ چاہے جو ہمارے مراجع اعظام ہوں یا علماء کرام ہوں، امام کی قیام کے بعد موجودگی میں یہ سارے ان کے فرائض منصبی غیبت میں ہیں۔ امام ظاہر ہو گئے، ظاہری محفل میں موجود ہیں، تو ان کی موجودگی اور ان کی محفل میں کسی عالم یا مرجع کی مجال نہیں ہے کہ وہ سوچے کہ آج میں اس وقت نماز میں پڑھا دوں، اس وقت کسی مسئلے کی وضاحت میں کر دوں، نکاح یا جنازہ اس وقت میں پڑھا دوں۔ یہ شعراء اہل بیت ہوں گے کہ جو ان کی موجودگی میں زیب ممبر ہوں گے، اور اگر کوئی نالائقی، کوتاہی، کم علمی کی وجہ سے اگر میرا نمبر نہیں بھی آ رہا اور میں بہت پیچھے بھی محفل معصومین یا ان کی یا کسی امام کی محفل میں دور بھی بیٹھا ہوں گا، تو میری یہ خواہش کاش مجھے بھی 2 شعر پڑھنے کا موقع مل جاتا، تو یہ میری خواہش بھی موجب اجر و ثواب ہوگی۔ اور کوئی بڑے سے بڑا عالم اول تو یہ خواہش نہیں کرے گا کہ کاش آج کی بھی امامت بھی میں کر لوں، جیسے پہلے مولا کے عدم موجودگی ظاہری میں کرتا رہوں، اول تو یہ خیال کرے گا نہیں، اور آئے گا تو اس کے سارے اعمال ظاہر ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ شعراء کا جو مقام و مرتبہ ہے، تو وہ شعراء اہل بیت۔ اب اس کی بات ایک تو ہو گیا کلام، ٹھیک ہے نا، دوسری بات ہوگی ادائیگی۔ دنیا میں ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے لوازمات مقدمات فراہم کرتے ہیں، پورا اہتمام کرتے ہیں کہ اچھے طریقے پہ کیا تلفظ ہے، کیا یا عام دنیا میں اس کے، تو جب ہم اپنا نقد ہنر مولا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ بہتر سے بہتر الفاظ، بہتر سے بہتر انداز ہوں۔ ایک تو ہو گیا جناب ہم جو کلام پیش کرتے ہیں تو 2 چیزیں، ایک ہے کلام جو بنیادی ہمارا را میٹیریل میں سمجھ لیں کہ بنیادی عنصر جو ہے نمایاں وہ ہمارا کلام ہے۔ اب اس کی پیشکش ہے، اس کی پیشکش جو ہے وہ شایان شان طریقے پر ہونی چاہیے۔ شایان شان طریقہ کیا ہے کہ کلام کا مزاج دیکھا جائے، رزمیہ ہے، علمیہ ہے، یا اس میں جو ہے وہ کوئی زمزمے والی بات ہے، رنگینی ہے، فضائل ہیں نا جی، تو جو ہے یعنی مدح و توصیف ہے، تو اس اعتبار سے شایان شان اس کے سر، میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا، اس کے شایان شان ہم اس کا لحن یا اس کا طریقہ۔ مثال کے طور پہ ایک مشہور و معروف نوحہ ہے، اونچا رہے اپنا عالم سچے بھائی کا، اور سلام آخر بھی آپ ہم سب سنتے رہتے ہیں۔ فرض کیا کوئی اس کو بندش کو بدل، گھبرائے گی زینب اس طرح پڑھ دے اونچا رہے اپنا علم کی طرز میں، اور وہ جو ہے وہ اونچا رہے اپنے علم کو گھبرائے گی زینب کی طرز میں پڑھ دے، تو یعنی کوئی اثر تاثر نہیں ہوگا، عام آدمی اس سے پسند نہیں کرے گا، چاہے اس کا ریسیور صحیح ہو یا نہ ہو، آئی کیو ہو یا نہ ہو، اسے لطیف ہو یا نہ ہو، راگ موسیقی جانتا ہو نہ جانتا ہو۔ تو بات یہ ہے کہ جو یعنی اسے ہم بندش کہتے ہیں، کلام اور بندش کی جو مطابقت ہے اور جو اس کا تلازم ہے، تو اس کا یعنی وہ بہرحال لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں ہم یہ کرتے ہیں کہ یعنی میں اس موقع پہ سید مہدی ظہیر صاحب کے 4 مصرے پیش کرتا ہوں، وہ ہمارے لیے بڑے رہنما وہ مصرے ہیں ان کے، وہ شاعر بھی تھے اور موسیقار بھی، اور خاندان اجتہاد سے تعلق رکھنے والے، عربی، فارسی، اردو، انگریزی کے اسکالر بھی۔ ان کا 4 مصرے تھے کہ ہو ذکر شہ تو فضا دردناک کر پہلے، نوائے غم کے گریباں کو چاک کر پہلے، رہے ذرا بھی نہ آلائش طرب باقی، سروں کو سوز کے دریا میں پاک کر اب یہ سروں کو سوز کے دریا میں وہ پاک کر سکتا ہے کہ جو سروں کو بھی جانتا ہو اور عزاداری اور اس کے تقدس کلام کو بھی جانتا ہو۔ پہلے ہم نے کلام نکالا اور اس کے مطابق جو ہے شایان شان مطابق اس کے بندش موضوع کی۔ اچھا، اب اس کے لیے پھر کیا کیا کہ راگ راگنی جو راگ ہیں، بات یہ اسلام نے، اب آپ کا اصل سوال اور اصل میں تقریباً آ گیا، بات یہ ہے کہ اسلام نے کسی بھی فطری جذبے کو یکسر نظر انداز اور مسترد نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، ایک اصول یہ طے شدہ بات ہے۔ وہ چیز جو گناہ کبیرہ ہے جو ہے وہ وہی ایک صیغہ پڑھ کے کچھ شرائط کے ساتھ کہا ہے کہ آدھا دین بچ گیا آپ کا، ٹھیک ہے جی، اس کی تاکید ہے، ٹھیک ہے صاحب۔ کوئی بھی جذبہ ہو تو ظاہر ہے کہ اللہ نے جب آپ کو ذوق سماعت دیا ہے تو اس کی بھی کوئی غذا اور لذت اس کی بھی کچھ نہ کچھ ہے، وہ ظاہر ہے کہ خوش الہانی حسن صوت اچھی آواز ہے۔
اب اس میں جو ہے وہ اچھی آواز جو ہے، اور اس کے بہت سارے آیات اور بہت سارے اقوال ہیں، اور پورا یعنی لحن داؤدی سے لے کر زبور ہے ہی یعنی حمد و مزامیر کے گیتوں پر مبنی، ٹھیک ہے نا. تو لحن داؤدی سے لے کر یہ طلع البدر علینا تک، اور وہاں سے لے کر خمینی صاحب کے موجودہ شرعی اسلامی جمہوری ایران تک آپ جو وہاں دیکھ لیں تو آپ کو کچھ جو ہے وہ یعنی حسن صوت خوش الحانی جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ دکھائی دے گی. اچھا، اب علماء کرام نے اس کی حدود متعین کر دی ہے، چونکہ اہم موضوع ہے اور بڑا حساس نازک ہے، گو کہ اب اتنا نہیں رہ گیا ہے، مگر پھر بھی بہرحال یہ موضوع رہا ہے. یعنی گزشتہ کچھ دہائیوں تک اس کی حرمت کا مسئلہ غنا کیا ہے. ہر حسن صوت یا لحن یا جو ہے وہ خوش الحانی غنا نہیں ہے، اس طرح وہ یعنی ہر جو ہے وہ ترنم یا وہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا، بقایا ایک اصول اور ہے اسلام کا. اسلام میں جو چیز حرام ہے جو وہ بالکل واضح طور پہ اس کی ممانعت ہے. اگر واضح ممانعت نہیں ہے کسی باقاعدہ نص شرعی کے تحت، تو اگر نص صریح موجود نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ حرام بھی نہیں ہے، پھر وہ مکروہ ہے، احتیاط کا حکم ہے، وہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح جو واضح طور پہ صراحت کے ساتھ جو لازم نہیں قرار دی گئی ہے وہ واجب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کی تاکید ہے، سنت مؤکدہ ہے، مباح ہے، مندوب ہے، جو بھی اس کی شرعی جو ہے اس کے لیے احکام جو صادر ہوتے ہیں اس کی اقسام. یہ جو ہماری عام جو ہے یہ عام موسیقی کا لفظ ذرا جامع ہوتا ہے، اس میں انسٹرومنٹ اور بہت ساری چیزیں بھی آتی ہیں. چلیے ہم عام گائکی، ادائیگی، موسیقی یہ سب کہہ لیں. اس کے لیے عربی میں کوئی واضح متعین لفظ نہیں ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. صرف 3 آیات پیش کی جاتی ہیں، اس میں لہو الحدیث ہے، قول الزور ہے، جو اس میں مطلب الفاظ ہیں تو وہ بھی دیکھا جائے تو اس میں جو اس کی مخلوط محفلیں ہیں رقص و سرود اور گانے بجانے کی، وہ محل بحث ہیں، نمبر 1. دوسرے یہ کہ جو وہاں یہ کہا گیا ہے کہ اس میں جو کلام پڑھا جاتا ہے اگر وہ فاسقانہ ہیں، وہ اگر جو ہے وہ آپ کے اخلاقیات پر آپ کے مضر اثرات، منفی اثرات ڈال رہے ہیں، تب اس کی مذمت، یعنی جو کلام پڑھا جا رہا ہے، یعنی لے بجائے خود کسی بھی طرح کی حرام نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہاں جی آپ کے اس میں چونکہ آدمی سے مبتلا ہو جاتا ہے تو اس میں کھو کے بہت سارے فرائض سے وہ غافل ہو جاتا ہے، حقوق اللہ، حقوق النفس اور حقوق العباد میں توازن نہیں رکھ پاتا، تو اس کی وجہ سے حرام، یعنی فی جن سے ہی فی نفس سے ہی یعنی جو گائکی ہے، جو گانا ہے، تو وہ کلام کی وجہ سے، اس مخلوط اجتماع کی وجہ سے یا واجبات سے غافل کر دینے کی وجہ سے مشکوک، معیوب، متنازع یا ممنوع قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی قرآن خوانی سے بھی آپ کی جو ہے وہ واجب نمازیں قضا ہو رہی ہوں، یا آپ قرآن سے پڑھ رہے ہوں اور کسی کی جان ہلاکت میں پڑھ رہی ہوں، تو وہ قرآن خوانی بھی آپ معیوب اور جو ناپسندیدہ حرام تک ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ جو ہے اگر اس موقع پر، تو لہٰذا ایک محض گائکی پر ہی کیا ہے، تو لہٰذا جتنی مفسرین ہیں اس کے کئی معنی ہیں صاحب، قول زور سے جھوٹی بات ہے، یہ بات ہے، وہ بات ہے. لہٰذا میں نے اس کا یہ ترجمہ، بھائی آپ نے کیوں ترجمہ کیا اور تو کیا ہے تو اسے لازم اور واجب کیوں قرار دے رہے ہیں آپ؟ جتنے بھی واقعات روایت بیان کرتے ہیں انہوں نے یہ فرمایا، تو اس کے وہ کہیں بھی اس میں پہلی بات یہ نہیں ہے. دوسرا ہمارے جو سوچ سلام نوح مرثیہ میں جو عام طور پہ جو طرز استعمال ہوتی ہیں وہ تو قطعاً غنا کے زمرے میں نہیں آتی ہیں. المقاصد میں صوت المغنی، مہت ترجیح، بہت ساری اس کی خیر وہ بحثیں ہیں. یہاں میں ایک بات اور عرض کروں، جس طرح جو صاحب فتویٰ ہے، جو مجتہد ہے، جو محقق ہے، اس کے لیے استنباط مسائل کے لیے، استخراج کے لیے اور فتویٰ جاری کرنے کے لیے اس مسئلے کی پوری نوعیت، اس کی تفصیل، اس کی جزیات سے واقفیت ضروری ہے. مطلب وہ اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ انگور کا یہ شربت کب جائز ہے، پھر یہ شراب بن کے کب حرام ہو گیا، اور پھر یہ اس کے بعد یہ سرکہ بن کے کب جائز ہو گیا. یا تو وہ اس ساری جو اس کے جو مختلف جو اس کے مراحل ہیں اور جو اس کا پروسیس ہے اس سے واقف ہو، یا جو اس مسئلے کا، اس فیلڈ کا ماہر ہے اس سے پوچھے، جو یعنی جو اس مسئلے کا اہل ذکر ہو، ٹھیک ہے جی، اس سے پوچھے گا وہ. تو اسی طرح ہر مجتہد پہ
محض اندازے سے یا کہ یہ کیا ہوگا یہ فتویٰ دینے کا اس کو نہ اجازت ہے نہ کوئی جواز ہے. اسے جاننا چاہیے ہر مجتہد کے لیے، اس سے معلوم ہو یا جو اس کے عرفاء خبراء ہوں، اس سے جو جاننے والے ہوں وہ اس سے پوچھے کہ وہ یہ بتائے کہ یہ کس جگہ آ کے یہ جو حسن صوت خوش الحانی ہے یہ غنا آ کے اور حرام کے زمرے میں آ جائے گا. یعنی ہر مجتہد کو معلوم ہونا چاہیے اسے موسیقی گائیکی اور اسے آنے چاہیے اسے، تبھی تو فتویٰ ظاہر کرے. اگر اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے تو فتویٰ کیسے اندھیرے میں یا انجانے میں وہ کرے گا. لہٰذا یہ علم و فن ہے، شاعری بھی اور یہ موسیقی بھی علماء اور مجتہدین کا فن ہے. اچھا یہ الگ بات ہے کہ یہ ہماری یہ جو موجودہ موسیقی اور یہ سب کچھ ہے یہ بہرحال ان کا نہیں ہے، ایک ان کے شعبے میں ایک یہ شعبہ بھی ہے. ٹھیک ہے صاحب. اچھا اب یہ تو مطلب اس کے ایک بات رہی ہے. اب اس میں جو گانے کی طرزیں، قوالی کی طرزیں یا بازاری طرزیں یا جو اس کے شان نہ ہوں تو وہ یقیناً نامناسب ہے اور اس سے اس کا تقدس پامال ہوتا ہے. جس طرح شاعری میں غیر محتاط روی چل رہی ہے اور فاسقانہ شعر بھی آ رہے ہیں. خواہ مطلب مجھے ایک یعنی دو چیزیں جو متصادم نہیں ہیں انہیں خواہ نماز کو اور عزاداری کو، اصول کو، فروع کو مطلب اسے متصادم کرنے کی ضرورت کیا ہے. مطلب ایک مولانا روشن علی صاحب تھے منصبیہ میرٹھ کے پرنسپل، ایک یعنی نشست میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ایسی مسئلہ تھا تو انہوں نے ایک بات فرمائی کہ یعنی دو واقعات سامنے کہ حضرت خطبہ دے رہے ہیں اور وہ جو تھے وہ شہزادے داخل ہوئے اور وہ آگے آنا چاہ رہے تھے، وہ گر گئے اور ان کے گریے کی آواز بلند ہوئی. حضور نے خطبہ روکا اور لوگوں نے راستہ دیا اور آگے بڑھ کے شہزادے کو اٹھا کے گود میں بٹھا لیا. وہی شہزادے جب حالت نماز میں آ کے پوچھتے رسالت مآب پر، اگر وہ جب آ کے بیٹھ گئے تو حضرت نے اس وقت نماز توڑ کے حسین کو گلے سے نہیں لگا لیا. اگر نماز کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو نماز توڑ کے گلے سے لگا لیتے، انہوں نے ایسا نہیں کیا. اگر حسین کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو جھٹکا دے کے الگ کر دیتے اور نماز کنٹینیو رکھتے. نہ انہوں نے نماز کو چھوڑا نہ انہوں نے حسین کو جھٹکا دیا. حسین کے آنے سے نماز کو طول ملتا ہے، اس کا اضافہ ہوتا ہے، اس کے دورانیے میں کمی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے بات یہ ہے کہ اس کو خواہ کچھ چیز کو متنازع یا وہ بنا دیا وہ دیا جاتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو یہ جو ہماری مطلب اب یہاں سے میں بالکل وہ آ کے گریز کر کے اپنے موضوع پہ آ جاتا ہوں. تو یہ جو اچھا کلام آ گیا اس میں فاسقانہ شاعری مفروضہ اور یا فرضی روایت واقعات اور اسی طرح ضعیف روایات توہین آمیز یا خواہ کا انداز تخاطب یا مجھے مجھے حضرت علی اکبر کے حسن کی تعریف کرنی ہے تو کیا ضروری ہے کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تحقیر کروں، انہیں للکاروں پھٹکاروں کہ کیا تمہارا حسن ہے. حسن تو یہ بھائی وہ کیا ان کے مد مقابل ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ کہ جب وہ کہیں تو کہیں کہ بھائی وہ مد مقابل آ کے چیلنج کر رہے ہو تو آپ کہیں بھائی تمہارا کیا حسن ہے حضرت علی اکبر کے. لیکن جب وہ کچھ نہیں کہہ رہے بھائی، وہ خود ان کے جو ہے مرید مدہ معتقد ہیں، تو آپ کو کیا ضروری ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت علی اکبر کا حسن بیان کرنے کے لیے حضرت یوسف کی توہین کی جائے. تو مطلب بہت ساری چیزیں خواہ میں مطلب ایک دوسرے کو متصادم لا کے بنا دیا گیا ہے. تو بقائے جہاں تک اس کی بات رہی، علماء کرام نے وہ جو ہے کہ ڈش یا انٹرنیٹ یا اسلحہ یعنی ویپن بھی بجائے خود برا نہیں ہے، کن ہاتھوں میں کہاں کس طرح استعمال ہو رہا ہے. وہ ایک ذمہ دار آدمی کے ہاتھ میں اگر وہ کوئی ہے اسلحہ تو آپ مطمئن ہیں، وہی ایک گلی کے آوارہ کے ہاتھ میں تو آپ پریشان ہیں. تو بجائے خود وہ اسلحہ ہم نہیں ہیں، کن ہاتھوں میں ہے. علماء کرام نے ادرائے احتیاط کہا کہ نجی غنا اس میں مبتلا ہو کے آدمی بہت ساری چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے. اسلام نے تو اتنا رکھا ہے کہ جی اگر آپ کرکٹ کھیل کے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں اور آپ کے واجبات فرائض میں کوئی اور جو ہیں حقوق النفس حقوق العباد تو یہ کرکٹ کھیلنا بھی ثواب ہے. اور اگر آپ کے جو ہے وہ قرآن خوانی سے آپ کے بچے بھوکے مر رہے ہیں تو آپ کے لیے قرآن خوانیاں اور یہ سب کچھ مصروفیات بھی حرام ہو جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس میں ایک توازن کے ساتھ ہوا ہے. تو شرعی حیثیت کے جہاں تک تعلق ہے وہ حدود متعین کر دی گئی ہیں، یہ باقاعدہ وعدے نہیں. اب اس کے بعد یہ کہ انہیں شان بندی سے ہم کہتے ہیں کمپوزیشن کو وہ مرتب کرنا ہے، وہ پیش کرنا ہے. تو شرع تو اس میں جواب نہیں. اب ہم کس طرح بناتے ہیں؟
ہم نے دیکھا کلام، یعنی کلام اچھا ہونا چاہیے معیاری، جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی آپ کے مستند شعراء کلام لیا جائے، نوحہ منقبت میں تو ہر طرح کلام چل جاتا ہے، جی یعنی اللہ کا شکر ہے کہ سوسخانی میں ابھی تک کوئی گانے یا قوالی کی طرزیں نہیں آئی ہیں، اور نہ ہی کسی جدید یا غیر مستند شاعر کا کلام اس میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں ضرورتاً ایک دو بار کچھ کلام میں نے کہہ دیا پڑھ دیا، لیکن میں اپنا کلام میں نہیں پڑھتا ہوں سوسخانی میں، ممبر پہ کسی دوسرے کا نہیں پڑھتا، سوسخانی میں اپنا نہیں پڑھتا، اس لیے کہ جب میں سوسخانی کر رہا ہوں تو میں تو مولا کی توجہات میں ہوں ہی، میرا تو ثواب کا میٹر چل ہی رہا ہے، میں اس میں اگر جو ہے وہ رضی جعفری کا کلام پڑھ دیتا ہوں یا نجم افندی کا کلام پڑھ دیتا ہوں تو وہ بھی ان ہو جائیں گے، ان کا بھی ایک میٹر ثواب کا اور شہرت کا چل پڑے گا، تو میں پھر بہتر سے بہتر معیاری کلام نہ پڑھوں بجائے اپنا کلام پڑھنے کے۔ تو پہلے ہم اس میں کلام دیکھتے ہیں، پھر کلام دیکھنے کے بعد اس کا مزاج دیکھتے ہیں کہ اس کا مزاج کیسے، 3 حصوں میں ہم کر لیتے ہیں، ایک تو کلام دیکھ لیا اور اس کے بعد کلام کے بعد اس کا مزاج دیکھا، تاثر کیا ہے اس کا۔ قطع رباعی سوز جو ہوتا ہے، قطع 4 مصرعیں ایکسٹریکٹ، اور یہ ٹیکنیکل بات ہے تو ہمارے بہت سارے ناظرین ہیں پوری زندگی گزر جاتی ہے اور قطع رباعی کا فرق نہیں معلوم ہوتا ہے، سوز قطع رباعی کا۔ قطع جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ایکسٹریکٹ ہے 6 مصرعوں کا، یعنی 3 شعر بھی ہو سکتے ہیں قطعے میں مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اور یعنی ہو بھی سکتا ہے لیکن عام طور پہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہے قطع کیا ہوا، الگ کیا ہوا، اصل کلام سے نکالا ہوا وہ ایک جزو ہے۔ سب کے مشکل کشا ہے میرے علی، بات ایسی ڈھکی چھپی کیا ہے، شک اگر ہے پکار کر دیکھے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، ٹھیک ہے، قمر جلال صاحب کا ہے، نہیں عزت لکھنوی صاحب کا ہے یہ۔ تو یہ جو ہے یہ قطع ہے، 3 شعروں کا بھی ہو سکتا تھا۔ اچھا اس کے برعکس رباعی جو ہے، رباعی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ شاعر ہے تو 4 مصرعوں سے کم زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرا رباعی میں یہ ہے کہ وہ اس کی بحر متعین ہے، جو خاص میٹر اور خاص ہوا ہے، عام طور پہ گویم مشکل وغیرہ گویم مشکل یا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں بھی پہلے دوسرے چوتھے مصرعے کا اور تیسرے مصرعے کا وزن الگ ہوتا ہے، یعنی پہلے دوسرا چوتھا الگ ہے، تیسرا الگ ہے، اس کے لوازمات الگ ہیں۔ بہرحال قطع رباعی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سوز ہم کہتے ہیں جو مسدس کا 1 یا 2 بند جو اس سے ہم نکال لیتے ہیں، تو وہ یعنی مسدس فارمیٹ میں ہوتا ہے، وہ ہو گیا بند پڑت کے اعتبار سے۔ سوز قطع رباعی کا تو ایک ہی جیسا عام طور مزاج ہوتا ہے، یا تو فضائل کا ہوگا یا مصائب کا ہوگا، تو وہ تو ہم اس کی بندش تو ہم اسی حساب سے بنا لیتے ہیں۔ جب مرثیہ آتا ہے تو وہ سیدھا پرسہ ہوتا ہے، اور اس مرثیے میں اس میں کوئی فنکاری یا کوئی اس میں زمزمہ رنگینی کچھ نہیں، تو وہ چونکہ بیان مصائب ہے، شہادت ہے یا پرسہ ہے یا بین ہے، تو وہاں جو ہے وہ طرز بھی آسانی سے بن جاتی ہے۔ سلام جو کہلاتا ہے، جو منقبت کی غزل کی تکنیک پر ہوتا ہے، کچھ فضائل کے اشعار ہیں، کچھ مصائب کے، اس میں ایسی بندش بناتی ہے کہ جب ہم فضائل کے پڑھیں تو اس میں زمزمہ رنگینی اور اس میں وہ آ جائے، اور مصائب آئیں تو اس کا المیہ اور جو اس کا جو مبکی پہلو ہے وہ آ جائے۔ یہ تو بندش بناتے میں ہم رکھتے ہیں، تو کلام کے اعتبار سے۔ اچھا اس میں بھی پھر ایک بات دیکھتے ہیں، جو راگ رنگ ہیں، یا اس میں ضمناً شاعری کی بھی بات ہو رہی ہے یہاں آپ کے اس سوال کے ذیل میں، اور ساتھ جو ہے وہ راگ رنگ کی بھی ہو گئی، جو لوگ سر و راگ رنگ سے، اور ظاہر ہے کہ شعر ممنوع نہیں ہے، اس سے ملوث ہو جانا یا اس کا غالب آ جانا غلط ہے۔ ہم جب پڑھ رہے ہیں تو کلام پیغام اس کا ابلاغ جو ہے وہ ہمارا مقصود بالذات اور وہ اہم و نمایاں ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال اچھی پیکنگ، اچھی ریپنگ، اس کی پیشکش، پریزنٹیشن، اس کی اہمیت ہے اور ہر چیز میں ہے، ٹھیک ہے صاحب۔ ہر عبادت میں بھی ہے، تنظیم ہے، قاعدہ ہے، قرینہ ہے، سلیقہ ہے۔ تو صاحب اس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلام کا مزاج کیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ میں نے ابھی مثال دی ہے، مثال کے طور پہ صاحب ایک ہے راگ جونپوری، ٹھیک ہے، جونپوری ہے یا میگھ، ٹھیک ہے، اس میں صاحب یہ ہے کہ عزم و بلبلہ ہے، رنگینی ہے، ایک رونق ہے، اور اس میں یعنی رجائیت ہے، اس میں ایک روشن پہلو دیکھنے کا ہے، ایک وہ بلبلہ ہے، نبرد آزما ہونا، اور اس میں ہم نے دیکھا جی کربلا مولا عباس، یہ شخصیت اس کے شان ہے، اس کا ایک تاثر ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مرد مجاہد جاگ ذرا ہے،
وہ مارچ پاسٹ کے ساتھ ہے، رنگ لائے گئے شہیدوں کا لہو ایک الگ ہے. جی ہمارے پاس کیپٹن کاظمی صاحب کے بھائی اور ان کے مشیر کاظمی صاحب کے صاحبزادے تشریف فرما بھی کاظمی صاحب کو آپ سنیں گے، انہوں نے بہت سارے قومی مشہور و معروف نغمے کہے ہیں. اور وہ جو قومی نغمے جو ہیں اس کا ایک الگ تاثر ایک ہے، تو اس کے مطابق کمپوزیشن بناتے ہیں. راگ بھیم پلاسی میں ابھی چونکہ ابھی تعظیم آپ نے ابھی کہا بھی کہ تسبیح فاطمہ پڑھنے کے لیے، تو بہرحال وہ پڑھوں نہ پڑھوں تو میں کوشش کروں گا کہ آج بطور یعنی گفتگو بطور سوسخان کروں اور پرفارم بطور شاعر کروں. سوسخانی میں ذرا بازو لوازمات اور الگ ماحول ہوتا ہے، وہ دیکھ لیں گے. اس میں سے ایک دو احکامات کی تعمیل میں آج اور بقایا کچھ کل کے جب بیٹھیں گے تو اس میں کر دوں گا. جو ناظرین اس وقت جو جن کی آج جو احکامات کی تعمیل ہو جائے گی سو ہو جائے گی، جو آج رہ جائے گی وہ انشاءاللہ کل ہو جائے گی. اچھا، اب آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں اس میں تسبیح فاطمہ جیسے ہاں آپ نے کہا اس میں یہ ہے کہ صاحب اس کا وقت سوسخانی عام طور پہ صبح میں بھی ہوتی ہے، رات میں بھی ہوتی ہے، لیکن بالعموم مغرب سے پہلے یا کچھ بعد یہ مجلس کا وقت ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی یہ اس کا وقت جو ہے وہ مغرب سے پہلے مغرب کے بعد ہے. فطری اس کے کچھ اثرات ہیں، فطرت کے مطابق اساتذہ نے بندشیں بنائی ہیں، یہ راگنی بنائی ہیں. تو اس کا انہوں نے کہا جی یہ اس وقت اگر یہ چیز پڑھی جائے یا بیان کی جائے، آپ ایک چیز سنیں، آپ کسی محفل میں رات کو سن کر آپ کو بہت اچھا لگا، آپ نے ریکارڈ کر کے صبح سنا وہ مزہ نہیں آیا، آپ کو اس کی وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی، آپ اپنا موڈ سمجھ رہے ہیں. ایک چیز آپ یہ یعنی بلب کی روشنی میں کچھ اور موڈ ہے آپ کا، مرکری میں انرجی ٹیوب لائٹس میں آپ کا اور موڈ ہے، دھوپ میں آپ کا موڈ اور ہے، اور وہ جو چاندنی رات میں اور ہے، بادل چھائے میں تو اور ہے. ایک آدمی کا اندر کا موسم بھی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن یہ جو موسمی اثرات ہیں، دن رات کے اثرات ہیں، تو انہوں نے کہا جی بھیم پلاسی جو ہے کلیان ٹھاٹ ہے. جی ٹھاٹ جو ہے کہ ایریا آف راگ یا اس کا وہ ہو گیا ایک یعنی ادائیگی کا بہت سارے خاندان ٹھاٹ ہو گیا، وہ جو ملتے جلتے ایک ٹائپ ایک وہ جیسے صاحب انہوں نے کہا کہ چاول کا چلیے ایک خاندان ہے تو اس میں بریانی بھی ہے، پلاؤ بھی ہے، چائنیز وہ بھی ہے، یہ آپ اس کا میٹھے ہے اس کا ایک خاندان ہے. تو میں مثال آسان کر دوں میں کہ راگ جو ہے وہ مختلف اس کا وہ ہو گیا، کچھ راگ یعنی کچھ وہ ہیں سروں سے یعنی اس کو ملا کر ایک راگ بنا لیا ہے، تو کچھ راگنیاں مل کر ایک ٹھاٹ بن گیا ہے. ایک اس کا گروپ اس کے پہر مقرر ہے، جیسے 8 یا 10 حصوں میں بانٹا ہے، 8 اور 10 کا دونوں اس میں گھرانوں کا فرق ہے جو موسیقی کے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ جیسے 3 گھنٹے کا ایک پہر ہے، اس پہر میں آدمی کی فطرت اور طبیعت یہ اس طرح کی ہوتی ہے، یہ سننا چاہتی ہے. ہم نے کہا کلام دیکھا اور ہم نے کہا ہم اس کو رات میں پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے، اسی کو جب دن میں پڑھیں گے تو تھوڑی سی تبدیلی دوپہر کا سر اس میں وہ سر ایک سر کم کر دیں گے، ایک سر ادھر یہ بڑھا دیں گے. جیسے آپ کھا پی رہے ہیں تو آپ اس وقت کھانے میں بھی ہوتا ہے کہ اس وقت اس کے بعد آپ یہ ہے تو یہ اچھا لگ رہا ہے، اس کے بعد یہ اچھا لگ رہا ہے. سردی میں جو ہے وہ آپ کافی چائے پی رہے ہیں، گرمی میں آپ آئس کریم یا آپ کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں. تو جیسا موسم و ماحول ہے اس سے پہلے جو آپ نے کھایا ہے اس کے بعد کیا اس کا لگے گا، اس طرح آپ نے پہلے کیا سنا ہے، کیا ماحول ہے، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم اس سے رات میں دن میں اس کے مطابق تبدیلی کر دیتے ہیں. یہ بھیم پلاسی جیسے راگ ہے اس کے ٹھاٹ میں اختلاف بھی ہے، لیکن عام طور پہ کلیان ٹھاٹ مانا گیا ہے. اس کا وقت وہ یہ اول شب، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے رات میں سوسخانی ہوتی ہے، اب یہ پڑھا جائے گا. اب انہوں نے کہا جی بھیم پلاسی کا مزاج جو کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ بھئی اس کا یہ مزاج ہے، یہ تاثر ہے، اس کے اثرات یہ ہیں. اس میں صاحب یہ آیا کہ یعنی ایک جماعت ہے، لوگ ہیں وہ مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، ان کے اوپر یعنی آزمائش ہے، ابتلا ہے، مصیبت ہے، لیکن وہ بجائے مایوسی کے، قنوطیت کے، وہ ہتھیار ڈالنے کے بجائے 2 ہاتھ کرنے، ان سے نبرد آزما ہونے اور اس سے نکلنا، مقابلہ کر کے باہر آنے کا عزم و حوصلہ جذبہ پایا جاتا ہے. قنوطیت کے بجائے رجائیت پائی جاتی ہے. کربلا سے بہتر عملی زندگی میں کہیں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اساتذہ فن نے جن کا مطالعہ تھا موسیقی پر، نگاہ تھی ان کی راگنیوں پر اور فطرت پر، اس کے نظام پر، سماعت پر، ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا اب اس کا انہیں وہ پڑھنا ہے. اب انہوں نے کہا نکالیے صاحب کربلا میں اس کی مثال اور کربلائی کلام نکالیے. انہوں نے نکالا تسبیح فاطمہ جو ادا کی امام نے. جاسوس نے خبر یہ کہی آ کے سامنے، کی سیر گھاٹ کی اس دم غلام نے. آب رواں بھی بند کیا فوج شام نے.
فوج خدا کو نہر سے دوری نصیب ہے. ان 5 مصروں میں بیان آزمائش و ابتلا و محصوری. ٹھیک ہے. چھٹا مصرع آتا ہے شہ بولے کیا مذائقہ کوثر قریب ہے. یہ وہ راگ کھلتا ہے اور جب کھلتا ہے تو پڑھنے والا وہاں بھرپور ادا کرتا ہے. اب آپ کو امام حسین کے بارے میں نہیں پتہ، آپ کو راگ راگنی کے بارے میں بھی نہیں پتہ، کربلا کے بارے میں نہیں پتہ. ایک اچھی طرز، ایک اچھی دھن سنیے تو یہ سننے کے بعد وہ ہارورڈ یونیورسٹی کی فائن آرٹس فیکلٹی اور میوزک ڈپارٹمنٹ، وہ جو بر صغیر کی کلاسیکی موسیقی اور گائیکی اور ووکل میوزک پہ ریسرچ کرتے ہیں اور آتے ہیں وہاں. ڈاکٹر رچرڈ ولف اور ایمی برڈ کولمبیا یونیورسٹی وہاں. تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں سما 4 بیت اور جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں تو وہاں ایک سوسخانی بھی ایک فن ہے. نعت اور نوخوانی کو باقاعدہ مستند فن کا درجہ نہیں دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس سے کوئی متعین اصول نہیں ہے. ضمنی بات نکلتی چلی آتی ہے، مگر معلومات کے لیے بہت کچھ میٹر مل جاتا ہے. نعت آپ کھڑے ہو کے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، میوزک کے ساتھ پڑھ لیں، کورس میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے. وہ نعت ہے. جس طرح سر میں جیسے چاہے اس کو پڑھ لیں. آپ نوحے کو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، کھڑے ہو کے پڑھ لیں، سولو پڑھ لیں، کورس میں پڑھ لیں، ماتم کے ساتھ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. وہ سب نوحہ ہے. وہ ٹھیک ہے. اس کی کوئی اصطلاحات الگ سے نہیں ہے، اس کی کوئی الگ وہ نہیں ہے. سوز خوانی آپ کھڑے ہو کے نہیں، چلتے پھرتے نہیں، آپ کو بیٹھ کے پڑھنا ہے، تکیہ رکھنا ہے، آپ کو ساتھیوں کے ساتھ پڑھنا ہے. وہ بازو ناؤ مجبوری ہے. پھر ہم نوا نہیں کہتے، ہم اس کو ہم آکار نہیں کہتے، ہم ڈائری بیاض نہیں کہتے. ہم یہاں اس کو جو آج شروع کرتے ہیں اس کو آج کہتے ہیں. ہم اپنے ساتھیوں کو بازو کہتے ہیں. جو ہمارے کلام کی ڈائری بیاض بستہ، اس کو بستہ کہتے ہیں. اور جو گھرانہ ہے، خاندان ہے کسی کا، اسکول آف تھاٹ آف پرفارمنگ، تو یعنی اس کو بھی ہم بستہ کہتے ہیں. ہماری اصطلاحات الگ ہے، اس کے اصول متعین و مقرر ہیں. اتنی ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ یہ قطع رباعی یہ پڑھا جائے گا، پہلے سوز نہیں پڑھا جائے گا، قطع رباعی پڑھا جائے گا، سلام پہلے نہیں پڑھا جائے گا. اتنی ترتیب ہے. نوئے میں یہ سب کچھ آداب نہیں ہے. نعت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جیسے جس طرح اس کے آداب مقرر ہے. چنانچہ اس کے جاننے والے ماہر کو استاد کا درجہ دیا جا سکتا ہے. نعت اور نوئے کو ہر ایک کے لیے سینئر اس کا استاد کا درجہ رکھتا ہے. لیکن فن جو ہے وہ صرف اس نے قرأت ہے، قوالی سما ہے اور سوسخانی ہے. ٹھیک ہے. یہ میرا موضوع ہے، چونکہ اس پہ میں زیادہ نہیں آنا، زیادہ بات کرنا